بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی نے بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتلایا کہ وہ رات خیر عشرہ میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ خیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں گے۔ مجھے یہ رات دکھلائی دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرنے دیکھا کہ لہذا اب اس کو خیر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوتی اور مسجد میں چھپڑ کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ جس سال وصال ہوا اس سال میں روزے کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ خیر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مقتدہ وہی ہے کہ حدیث سے بلا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہذا شب قدر کی قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن خیر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی کہ رات کو خود بھی جاگے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، خیر عشرہ میں حضور کی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا حیا فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بیویوں سے بلغ کے احتجاج بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف
گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ فائدے میں ہے دو مخصوص منافع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائیں گے یہ ہے کہ ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم و عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسے کہ جنازہ کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکن رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے ہی دعا دار بستی ہے۔ مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں۔ اس کا الطاف تو میں عام شہیدی سب پر ہے۔ تجھ سے کیا ضد تھی کہ اگر تو کسی قابل ہوتا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صاحب صلاۃ والسلام میں متکف تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قہر طہرہ کی طرف قبر و طہرہ کی طرف اشارہ کیا کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ چچا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے اور جس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کی واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ ایک دن کا اعتکاف کا ثواب ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے کہ جتنا سارا جہاں ایک دن سے زیادہ، جس قدر زیادہ دونوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کریں اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہوگا۔ جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ وہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی ہی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے حدیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصاح کے ساتھ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، با ترس آزاد مظلومہ کو ہنگامہ دعا کر دن جابت اور حق پہر استقبال می اعاد۔ اس جگہ سے ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاس سے تڑپ کر مر جائیں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ وہ دوسرا زخمی جو پیاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو۔ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں کہ خاتم النبی میں ایک طویل حدیث میں جس میں کئی نوح کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، ذکر کر کے اس کا رسالہ کو ختم کیا جاتا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کوڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آواز، سریلی آواز نکلتی ہے، سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ فش فش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کروا لے تاکہ حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغے رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کس رات ہے؟ وہ لبیک رات ہے کہ اب تک کیکر جواب دیتی ہیں کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، جن کے جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول، اور مالک جہنم کے دروغے سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک سنا دی گئی وہ حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شان رمضان شریف میں روزہ افطار کی وقت ایسے ہی 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی کے مزاحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک
جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس سے ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو اسلام کریں۔ اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کو کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجزا، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیاں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آوازیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی اور گاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کے مزدور کو جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو حق شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کی روزوں اور تراویح کی بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔
اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہاری مصالحت پر نظر کروں گا، اور میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظوں پر شیاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ پس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر ثواب کو دے کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجلنا منہم، فائدے میں اس لکھا ہے کہ اس حدیث کے اگر مضامین رسالے کی گزشتہ اور کا میں بیان ہو چکے ہیں کہ البتہ چند امور قابل غور ہیں کہ جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت اما سے بھی مجتنی تھے، جیسے کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مجتنی کر دیے گئے ہیں، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے گا کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے سے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو۔ جبریل کی بددعائیں اٹھا رہے ہیں، جبریل بھی بددعائیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج تم نے اپنے مقابل کو ذکر دے دیا ہے، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، اور وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی، جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکار رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا پٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن ہے، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و چاہت کی پوچھ اور نہ مال متاع کا آمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے۔
ہر حرکت لکھائی سامنے، ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلے دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز روزہ صدقہ سب ہی کچھ لاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے۔ اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کی بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس اعمال کی بدولت وہ جہنم کی رسید ہو جائیں گے، اور اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا اور محتاج بیان نہیں، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے کہ جو منزل اپنی محنت راگیاں دیکھے۔ دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ اس کے رسالے میں چند موقف مغفرت کر کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک شکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری دفعہ معافی کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد باقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں بھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، اس کی وجہ سے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات اور ضابطہ پر رکھے گئے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے، چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بہت سے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ، لہذا تم گواہ رہو گے، میں پہچان چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قیامت کے دن بلاوے جائیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا؟ ہمارے حکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے کہ پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں حکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کرے گا۔ امت محمدیہ بلاتی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی، اور تم کو کیا خبر کہ نوح نے اپنی امت کو احکام پہنچائے، یا عرض کریں گے کہ ہمارے رسول نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری ہے اس میں خبر دی گئی، اسی طرح وہ انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ اسی کے متعلق ارشاد خداوندی ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی جس کے متعلق آیات ذیل میں تذکرہ ہے، دوسری گواہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے، تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے، چوتھی گواہی اپنے اعضاء کی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے۔ اختصار کے خیال ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا، سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امر حدیث بلا میں یہ ارشاد ہے مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شانہ کا درجے کا لطف اکرام اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف انعام کہ ان کی لغزشوں اور یانیات سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پردہ ڈال کر کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سبنیات یاد دلوا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کراتے، ہر کا اقرار کروائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ تو ارشاد ہوگا، میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے تو آج بھی ان پر پردہ ہے اور متعارف اور معاف ہے، میں اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر
اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ سینکڑوں روایات سے یہ مضمون متثبت ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں سے اس کے حکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں اور درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ ایک مضمون سمجھ لینا چاہیے، جو لوگ اللہ والوں کو کوتاہیوں پر ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس کا لحاظ رکھیں کہ مباح قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں گی و پردہ پوشی فرمائی جائے گی، لیکن تم لوگوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر منکر ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم رب سے درگزر فرما دیں گے۔ پانچواں امر ضروری ہے کہ حدیث میں بلا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کے انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کو تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے مندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادات میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی فتنہ فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مرنی چھاتی ہے تو اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دل مراد ہوگا کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت کا واجب ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر فقیہ نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ باسنت میں امام شافعی صاحب سے نقل کیا کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت ہیں: جمعے کی رات، عیدین کی رات، اور غزوہ رجب کی رات، اور نصف شعبان کی رات۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں جمعے کی رات کا بھی خصوصیات سے اہتمام چاہا ہے کہ جمعہ اس کی رات بہت متبرک واقعات میں حدیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، مگر چونکہ بعض روایت میں جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ 1-2 رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لیں۔ آخر میں ناظرین سے لاجنجت سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص واقعات میں جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو ایک
ایک سیاہ کار کو بھی شامل فرمائے۔ بید ہے کہ کریم آقا تمہاری مسلانہ دعائیں اس کو بھی اچھی رضائے محبت سے نوازتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔